الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ کیوں کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے کس نے تعمیر کی تھی؟ اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور تر، بعید تر، اور مطلب یہ کہ اسلام کے 3 مقامات میں سے یہ مقام باقی 2 کی بنسبت دور تر ہے، بعید تر ہے۔ 3 مقامات کون کون سے ہیں؟ حرم مکی، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ ان 3 مقامات میں سے 2 مقامات یعنی مکہ اور مدینہ ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ ان دونوں سے بعید تر ہے، دور تر ہے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے کس نے تعمیر کی؟ تو مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے بعض اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تو مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر انہوں نے ہی کی۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن راجح قول کے مطابق سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے کی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس بنائی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ البتہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 3 دعا کی تھی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ اس اشکال کا جواب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ دیا ہے، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ انما کان له من المسجد الاقصى تجدیدہ لا تأسیسہ والذی اسسہ هو یعقوب بن اسحاق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تجدید کی تھی، نہ کہ تاسیس، اور اصل میں اس کے مؤسس حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام ہیں۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے فاؤنڈر ہیں، مؤسس ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کا رینیول کیا تھا، اس کی تجدید کی تھی۔ اس طریقے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔